ہیلو میرے پیارے طالب العلم اور طالبات، کلاس 12 مادری زبان اردو جو کہ آئی اے آئی کام اور آئی اے سی کے لیے ہے۔ آج میں نظم بوئے گل جو کہ تلوک چندر محروم کا لکھا ہوا نظم ہے، اس کو میں ایک بار پھر نظر ثانی کرا دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کا فائنل ایگزامینیشن سالانہ امتحان جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ حالانکہ اس کو پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو آن لائن کے ذریعہ دستیاب کرا چکا ہوں، لیکن ایک بار مناسب سمجھتا ہوں کہ پھر ایک بار نظر ثانی کرا دوں، تاکہ آپ لوگ اس نظم کے سوالات سے متعلق جواب بخوبی دے سکیں گے۔ تو نظم اس طرح سے ہے: فضائے گل، فضائے دامن گل میں ملا مقام تجھے، ہوا نصیب نہ لیکن وہاں قیام تجھے، بئی لطافت و زاں پروری و زیبائی، کیا بوقت سحر عزم وسعت پیمائی، وطن سے دو سے صبا پر سوار ہو کے چلی، چمن سے مسک فساں عطر بار ہو کے چلی۔ دوسرے بند میں ہے: تیرے نفس سے ہوا مایہ دار مستی ہے، ہوا مایہ دار مستی ہے، یہ فصل گل ہے کہ دوران مے پرستی ہے، مے سرور ٹپکتی ہے جام سے تیرے، ہے سب کو بہرہ وری فیض عام سے تیرے، غضب کی اف تیری لپٹوں میں فسونکاری ہے، دل و دماغ پہ ایک بے خودی سی طاری ہے مجھ کو تیرے مقدر پہ سخت حیرانی، جہاں کو مایہ فرحت تیری پریشانی، ریاض دیر میں خود ہو کے انتصار نصیب، مسام خلق کو تو نے کیا بہار نصیب، اجڑ کے خود جو ہوا کو بسا دیا تو نے، سبق زمانے کو ایثار کا دیا تو نے۔ یہ نظم بوئے گل جو کہ تلوک چندر محروم ہے، وہ بوئے گل یعنی کہ پھول کی خوشبو جو ہوا میں بکھیرتی ہے، رہتی ہے، لوگوں کو مسرت پہنچاتی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اور اس کی بے ثباتی کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہے میں ابھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تلوک چندر محروم کے جو کچھ تعارف ہیں اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، تاکہ اس سے بھی متعلق جو ایک نمبر کا سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ بہت خاص رکھتے ہیں۔ نام اس نظم کے جو شاعر ہیں اس کا پورا جو نام ہے وہ تلوک چند ہے، اور انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ محروم رکھا ہے۔ تلوک چند کا تخلص جو ہے وہ محروم ہے۔ اس کی ولادت یعنی کہ پیدائش 1885 عیسوی میں بمقام قصبہ عیسیٰ خلیل ضلع میاں نوالی ہے۔ ان کے والد کا نام بھگت رام لال ہے، اور یہ جو شاعر ہیں 1966 میں انتقال کر جاتے ہیں۔ ان کی جو وفات ہے 1966 میں ہے۔ ان کی جو تصنیفات ہیں وہ کئی ہیں، جیسے رباعیات محروم، گنزمانی،
کلام محروم وغیرہ، یہ ان کی مختصر تعریف ہے۔ اگر اس نظم سے متعلق اس طرح سے بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ نظم بوئے گل کے شاعر کون ہے، تو آپ اس کو بخوبی لکھ سکتے ہیں کہ نظم بوئے گل کے جو شاعر ہیں وہ ہے تلوک چندر محروم۔ یا اگر آپشن رہتا ہے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، سوال پوچھا جاتا ہے کہ نظم بوئے گل کے شاعر جو ہیں ان کا نام صحیح ہے، جو درست ہے اس پر صحیح نشان لگائیے۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں تلوک چندر محروم رہیں گے اس کے علاوہ 3 شاعر اور رہیں گے، اس کو نہیں لگا کر کے آپ تلوک چندر محروم پر اس کو صحیح نشان لگائیں گے۔ یا اس کو اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تلوک چندر محروم کی جو نظم آپ کے نصاب میں ہے وہ کون سے ہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اگر معلوم ہوگا تو آپ خود سے اس کو دیکھیں گے اور لگائیں گے کہ بوئے گل جو ہے وہ تلوک چندر محروم کی نظم ہے۔ اس طرح سے تلوک چندر محروم کا تخلص کیا ہے، اس طرح سے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں، تو آپ اس کا فوراً جواب دیکھ لیں گے کہ جہاں محروم ہے وہ صحیح ہے، تو اس پر آپ درست نشان لگا سکیں گے۔ اب میں آپ کو اس نظم کا جو خلاصہ ہے اس خلاصے کے بارے میں بھی مختصراً بتا دیتا ہوں، حالانکہ میں نے اس خلاصے کو بھی آپ لوگوں کو دستیاب کرا چکا ہوں۔ نظم بوئے گل کا جو خلاصہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تلوک چندر محروم کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے نظموں کے علاوہ رباعیات یعنی کہ رباعیاں بھی کہی ہیں، اور ان کی شہرت انہی 2 اصناف کی وجہ سے مسلم ہے۔ اصناف کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ ادب میں کئی اصناف ہیں، شاعری میں جیسے نظم، غزل، قصیدہ، رباعی، مثنوی، مرثیہ وغیرہ کئی ہیں۔ تو اسی سے متعلق کہتے ہیں کہ تلوک چندر محروم کی جو شہرت ہے انہی 2 اصناف کی وجہ سے مسلم ہے۔ ایک تو وہ نظم نگار ہیں، بہت عظیم و اعلیٰ مرتبے کے نظم نگار ہیں، اور دوسری جو ہے وہ انہوں نے کافی تعداد میں رباعیاں کہی ہیں۔ نظم بوئے گل میں وہ پھول کی خوشبو سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ پھول کی خوشبو سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خوشبو، تجھے پھول کے دامن میں پناہ ملا، مگر وہاں تجھے قیام کرنا نصیب نہ ہوا، وہاں بہت زیادہ دیر تک آپ نہیں رہ پائے اور نہیں رہ پا رہے ہیں، اس لیے کہ تیرے ہلکے پن اور جاں بخش صفت نے تجھے محو سفر کر دیا، اور تو ہوا کے دوش پر سوار ہو کر اپنے وطن سے خوشبو بکھیرتے ہوئے چل پڑی۔ دوش کا یہاں دوش کا مطلب ہوتا ہے کاندھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہوا کے کاندھے پہ سوار ہو کر کے اپنے وطن، جو آپ کا جو باغیچہ تھا جہاں پھولوں کا بسیرا ہے، وہاں آپ نہیں رہ کر آپ ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر کے اپنے وطن سے خوشبو بکھرتے ہوئے چل پڑی۔ یہ پہلے بند کا ہے۔ دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں، شاعر اپنی بات کو خوشبو سے اس طرح سے ہم کلام ہے فرماتے ہیں کہ خوشبو اے خوشبو تیرے دم سے ہوا مستی کا سرمایہ لٹا رہی ہے، اور موسم بہار میں مے کا مطلب شراب ہوتا ہے۔ جب لوگ شراب پی لیتے ہیں تو وہ سرمست ہو جاتے ہیں اور اس پر مستی چھا جاتی ہے،
میں پرستی کا مزہ مل رہا ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ موسم بہار میں آپ کے خوشبو سے تیرے دم سے ہوا مستی کا سرمایہ لٹا رہی ہے، اور موسم بہار میں میں پرستی کا مزہ مل رہا ہے۔ ہر کوئی تیرے فیض سے بہرہ ہو رہا ہے، اور تیرے جام سے شراب ٹپک رہی ہے۔ تیرے لپٹوں میں غضب کی فسونکاری ہے، یعنی کہ آپ غضب تیرے لپٹوں میں جو خوشبو ہے وہ اس کو آپ بکھیر رہے ہیں۔ فسونکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ بکھیرنا، پھیلانا، کہ آپ کی اس فسونکاری سے دل و دماغ پر ایک بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ بے خودی کا مطلب اپنے آپ سے بے خود ہو جانا۔ نظم کے آخری بند میں شاعر خوشبو کے مقدر پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری پریشانی، یعنی کہ آپ کو اپنے مقام سے بکھر جانا، ہٹ جانا، وہاں سے چلے جانا، جہاں آپ کا مقام ہونا چاہیے وہاں بہت زیادہ دیر تک نہیں رہنے کا جو سبب ہے، کہتا ہے کہ تمہارے پریشانی اور آپ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، آپ ہوا کے کندھوں پہ وہاں سے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو وہی کہتے ہیں کہ تمہاری پریشانی دنیا کے لیے خوشی کا سامان بن جاتی ہے۔ آپ کی تو پریشانی ہو رہی ہے، لیکن آپ پورے دنیا والوں کو ایک خوشی کا سامان میسر کراتے ہیں، اور اس سے لوگ بہرہ ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، اپنے جاں بخش کے حالات پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے بہت ساری خصوصیات ہیں تیرے خوشبو میں جو کہ دنیا والوں کو میسر ہوتی ہے۔ زمانے میں تو خود منتصر ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمانے میں تو آپ خود بکھر جاتے ہیں، آپ اپنے چمن سے اجڑ کر کے زمانے میں پھیل جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں، مگر مخلوق کو بہار سے ہمکنار کراتی رہتی ہیں۔ مگر ساری مخلوقات جو ہیں، جو جاندار ہیں، ان کو آپ بہار سے ہمکنار کرا دیتے ہیں۔ تو خود اجڑ کے ہوا بسا دیتی ہے۔ اس طرح دنیا والوں کو تو قربانی کا ایک سبق بھی پڑھا دیتی ہے۔ یہ تیری قربانی بہت معمولی نہیں ہے، بلکہ ایک غیر معمولی قربانی ہے کہ اپنے آپ کو بکھر کر کے دوسروں کو خوشی میسر کرتے ہیں، اس کو خوشبو دیتے ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ جو ہے شاعر کا خاص کہنے کا مقصد ہے، اور اس فطری نظم کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں لکھے ہیں۔ اس سے متعلق ایک سوالات اس طرح سے بھی پوچھے جاتے ہیں کوسچن میں کہ خود کو مٹاتا ہے تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس بات کو مثالوں کے ساتھ سمجھائیے۔ اگر یہ مختصر سے سوالات کو بولیں گے، کوسچن پوچھیں گے کہ اس کو مختصر سے لفظوں میں آپ ان کو لکھیے کہ خود کو مٹاتا ہے تو دوسروں کے فائدے پہنچاتا ہے، اس بات کو مثالوں کے ساتھ سمجھائیے۔ آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ پھول کی خوشبو اپنے وطن سے، یعنی پھول کے دامن سے نکل کر ہوا میں بکھیر جاتی ہے، مگر لوگوں کو معطر خوشبو دیتی ہیں اور خوش کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ شمع یعنی کہ کینڈل، موم بتی رات بھر جل کر اپنے وجود کو مٹاتی رہتی ہے، مگر جہان کو، دنیا والوں کو وہ روشن رکھتی ہے اور روشنی دیتی ہے۔ ایک تو مثال یہاں شمع کا بھی ہے اور دوسری خوشبو کی بھی ہے۔ یہ کم نہیں ہے کہ جو اپنے وجود کو مٹا کر کے دنیا والوں کو
ذہان والوں کو خوشیاں دیتی ہیں، کوئی خوشبو دیتے ہیں تو کوئی روشنی دیتے ہیں۔ یہ تلوک چند محروم کی ایک بہت ہی سبق آموز نظم ہے، جس کو کہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس مختصر سی نظم میں بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے۔ اب ہم کو لگتا ہے کہ آپ اس کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اور خود سے بھی اس کو ایک بار آپ اس کو اپنے گھر میں اچھی طرح سے سمجھ کر کے اور پھر اس پر نظر ثانی کر کے اس کو خود سے ایک لکھنے کی جو طریقہ ہے اور اس پر جو پریکٹس ہے وہ آپ کریں گے تو ہم کو لگتا ہے کہ اس نظم سے جو بھی سوالات آئیں گے آپ اس کو بخوبی دے سکیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، میں آگے کی کلاس جب آن لائن لوں گا تو پھر کوئی دوسری جو موضوع ہوں گے اس پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ٹھیک، خدا حافظ۔